السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کے نئے زاویے کے مضمون اسلامی تاریخ ایک جائزہ۔ اس مضمون میں ڈاکٹر مبارک علی نے نہایت ہی مختصر انداز میں اسلامی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ نویسی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ اس تبدیلی کے پس منظر میں اسلامی سماج کی تبدیلی اور پھیلاؤ کو دخل تھا۔ تاریخ کے اس تسلسل کو سمجھنے کے لیے مورخ اس کو کئی ادوار میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہر دور کی تاریخ، اس کے رجحانات اور اس عہد میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھا جا سکے۔ مثلاً اسلام سے پہلے کی تاریخ دراصل عرب قبیلوں کی تاریخ تھی۔ اسے الایام کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر قبیلے کی تاریخ اور اس کے رسم و رواج کو بیان کیا گیا ہے۔ جو افراد تاریخ کو محفوظ رکھنے اور پھر اسے بیان کرنے کا کام کرتے تھے، انہیں راوی یا اخباری کہا جاتا تھا۔ چونکہ ہر قبیلہ اپنے رسم و رواج اور عادات پر فخر کرتا تھا، اس لیے یہ روایت اس کی شناخت اور شخصیت کو ابھارنے کا کام کرتی تھی۔ جب اسلام کا پھیلاؤ ہوا، فتوحات ہوئیں، نئے لوگ مذہب اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو اس کے ساتھ ہی تاریخ نویسی میں اضافہ ہوا۔ لہذا ایک نئے اسلوب کی ابتدا ہوئی جو کہ وقائع کہلاتا تھا۔ اس میں ایک سال میں ہونے والے اہم واقعات کو درج کر لیا جاتا تھا۔ اب واقعات میں اہم شخصیتیں بھی ابھر کر سامنے آئیں کہ جن کا فتوحات میں اہم کردار تھا۔ لیکن جب واقعات تیزی سے بدلنا شروع ہوئے، فتوحات کے بعد حکومت کا استحکام ہوا، انتظامیہ کی بنیاد پڑی، نئے لوگ اور ان کے کلچر سے آگاہی ہوئی، تو تاریخ میں نئے موضوعات آنا شروع ہوئے۔ اب تاریخ میں ماضی کی تشکیل شروع ہو گئی۔ لہذا طبقات کے نام سے جو تاریخیں لکھی گئی، ان میں 10 سال کے واقعات کو جمع کر دیا جاتا تھا تاکہ ایک مدت کے بارے میں تاریخی حقائق سامنے آئیں اور ان کی مدت سے تاریخی عمل کو سمجھا جا سکے۔ جب اسلامی دنیا میں خاندانی حکومتیں قائم ہونا شروع ہوئیں، خاص طور سے بنو امیہ خاندان کے بعد عباسی آئے اور اس کے زوال کے بعد مشرق و مغرب میں حکمران خاندان ابھرے، تو انہوں نے اب خاندانی تاریخیں لکھنا شروع کر دی۔ چونکہ یہ تاریخیں درباری مورخ لکھتے تھے، اس لیے ان میں شاہی خاندان کے بارے میں تعریف و توصیف ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ان کا دائرہ محدود ہے۔ جب اہل یورپ نے اسلامی تاریخ لکھنا شروع کی تو انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے اس کو مختلف نام دیے۔ مثلاً اس تاریخ کو سیراسینز کہا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ یا تو شرق سے نکلا ہے، یا صحرا سے، یا سارا سے۔ جب عربوں نے اسپین فتح کیا تو ان لوگوں کے لیے اہل یورپ نے مورس کی اس طرح استعمال کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ موئری سے نکلا ہے، جو مراکش کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ کچھ مغربی مورخوں نے اسے محمڈن ہسٹری لکھنا شروع کر دیا، جو بعد میں مسلم ہسٹری یا اسلامی ہسٹری کے نام سے مقبول ہوئی۔ کچھ مورخ اسلامی اور مسلم میں فرق کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلامی تاریخ رسول اللہ اور خلفائے راشدین تک تھی۔ اس کے بعد چونکہ اسلام کی روح کا خاتمہ ہو گیا اور ایک ایسی تاریخ شروع ہوئی کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، اس لیے یہ مسلم تاریخ ہے۔ جب موجودہ دور میں عرب نیشنلزم ابھرا تو تاریخ کو مذہب سے جدا کر کے اس حوالے سے دیکھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اسلامی یا مسلمانوں کی تاریخ کے بجائے عربوں کی تاریخ کا نام دیا گیا۔ جب مسلمان ملکوں میں قومی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بعد ہر ملک نے اپنی تاریخ کو ملک کے نام سے موسوم کرنا شروع کر دیا، جیسے مصری تاریخ، عراقی تاریخ یا شام کی تاریخ۔
قومی ریاست کی تاریخ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اسلام سے قبل کی تاریخ کو بھی شامل کر لیا ہے اور اپنے پرانے ماضی پر فخر کرتے ہیں، جیسے مصری قدیم تاریخ اور تہذیب کو اپنا کر اس میں اسلام کی آمد کو ایک تسلسل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہی عراقیوں کا ہے جو قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب کو اجاگر کر کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ جدید تاریخ نویسی میں اسلامی یا مسلمانوں کی تاریخ کو عباسی عہد تک لایا جاتا ہے، جو کلاسیکل عہد ہے۔ اس کے بعد مشرق وسطیٰ عربوں کی یا قومی ریاستوں کی تاریخ ہے۔ ہندوستان میں مسلمان خاندانوں کی حکومت کو اس سے علیحدہ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ یہی صورتحال انڈونیشیا اور ملائیشیا کی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب۔ سیاسی طور پہ مورخ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کن ہمسایہ ملکوں میں حصار میں تھا۔ اس کے پڑوس میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، بازنطینی اور ساسانی۔ ان کے علاوہ ایتھوپیا یا حبشہ اور یمن کی سلطنتیں تھیں، جبکہ عربیہ میں کوئی ریاست نہیں تھی، بلکہ یہاں قبائل تھے اور ہر قبیلہ اندرونی نظم و ضبط کے لیے خاص رسم و رواج رکھتا تھا، جس پر قبیلے کا ہر فرد عمل کرتا تھا۔ ریاست کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی ایک حکمران کے ماتحت نہیں تھے اور ان کی زندگی میں آزادی اور خود مختاری تھی۔ چونکہ یہ صحرا میں رہتے تھے اور غذا کی تلاش میں پابہ رکاب رہتے تھے، اس لیے ان کی زندگی خانہ بدوش کی تھی۔ خانہ بدوش چونکہ متحرک رہتے ہیں، اس لیے ان کے پاس سامان بھی کم ہوتا تھا۔ ان کی زندگی کے لوازمات بھی بہت کم ہوتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا سرمایہ اونٹ اور مویشی ہوتے تھے۔ خانہ بدوشی کی اس حالت کی وجہ سے انہوں نے کوئی بڑی تہذیب پیدا نہیں کی اور نہ ہی تاریخی یادگاریں چھوڑی۔ ان کی روزمرہ کی زندگی محدود تھی اور اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ عربی زبان تھی، جس کی وجہ سے اس عہد میں عربی شاعری کو ترقی ہوئی۔ اس علاقے کو جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے۔ عموماً عام لوگوں کے خیال میں سعودی عرب سے مراد عرب ہے، لیکن جزیرہ نما عرب کے اندر سعودی عرب کے ساتھ ساتھ، جسے پہلے نجد کہا جاتا تھا، نجد اور حجاز کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یمن، بحرین، متحدہ عرب امارات، شام وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ جب ہم اسلام کی تاریخ کی بات یا قبل از اسلام کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو جزیرہ نما عرب کے ان ممالک کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ فتوحات کی وجوہات۔ مورخین کے لیے اس وجہ سے یہ تعجب کی بات ہے کہ ان بکھرے ہوئے قبائل کو جب ایک کنفیڈریشن میں شامل کیا گیا اور انہیں ایک ریاست کے ماتحت کیا گیا تو ان کی وہ توانائی جو اب تک آپس کی لڑائیوں اور زندگی کی بقا کے لیے تھی، وہ مجتمع ہو کر اس قدر طاقت سے ابھری کہ اس نے فتوحات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ عربوں کی ان ابتدائی فتوحات کا تجزیہ کرتے ہوئے مورخین نے اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں۔ ان وجوہات میں اولیت اس بات کی تھی کہ عرب قبائل متحد ہو گئے تھے۔ ان میں فوجی مہارت اور جنگجوانہ صلاحیتیں تھیں، کیونکہ ایک تو وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ہمسایہ سلطنتوں کی فوج میں بھی شامل تھے، اس لیے ان کو فوجی تجربہ تھا۔ جسمانی طور پہ یہ چاق و چوبند تھے، کیونکہ ان کی غذا سادہ ہوتی تھی، اس لیے صحت مند اور صحراؤں کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے تھے۔ اسلام نے ان میں مذہبی جذبہ اور جوش پیدا کر دیا تھا۔ جہاد کی اسپرٹ نے ان میں یہ ہمت پیدا کر دی تھی کہ طاقتور سے طاقتور کا مقابلہ کیا جائے۔ جب یہ حملہ کرتے تھے وہ اس قدر اچانک اور مؤثر ہوتا تھا کہ دشمن اس کی توقع نہیں کرتا تھا۔ ان اچانک حملوں کی وجہ سے وہ شہروں کو ملنے والی امداد سے محروم کر دیتے تھے اور ان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ ان کی حرکت اور حملوں میں اونٹ نے ان کا ساتھ دیا، کیونکہ اس جانور میں صحراؤں میں سفر کرنے کی عادت تھی،
सामान उठाना और तेज़ रफ्तारी के साथ चलना, इसने उन्हें दुश्मनों पर फौक़ियत दी। मौरख़ों ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर अरबों को अपने वतन से निकलने और दूसरे मुल्कों की फ़तह की ज़रूरत क्यों पेश आई। इनकी वजूहात को तलाश करते हुए एक बात ये कही जाती है कि अरब में खुश्क साली का दौरा था, इसलिए ये लोग ज़रख़ेज़ ज़मीनों और सहूलियात के साथ ग़िज़ा के उसूल की तलाश में थे। इसके अलावा फतूहात के नतीजे में माल गनीमत का हुसूल भी इनके लिए अरब से बाहर निकलने का एक सबब था। अपने हमसाया मुल्कों की ज़रख़ेज़ ज़मीनों और उनकी दौलत को कुछ तो ताजरों की ज़बानी सुना था और कुछ ने इसका मुशाहिदा किया था, इसलिए वो अपनी माली मुश्किलात का हल इन फतूहात में तलाश करना चाहते थे। फतूहात में मशरिक़ वस्ता के सियासी और माशी और समाजी हालात ने भी इनका साथ दिया। बाज़ंतीनी और सासानी सल्तनतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगों की वजह से जो 540 से 620 के दौरानिए में ही फ़ौजी लिहाज से थक गई थी, फिर इनको मज़ीद कमज़ोर करने में प्लेग और मुख्तलिफ़ वबाई बीमारियों ने हिस्सा लिया। इसलिए दोनों सल्तनतें अंदरूनी तौर पर इस काबिल नहीं रही थी कि बैरूनी हमलों का दिफा कर सकें। सूरत हाल ये हो गई थी कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से शहर के रहने वालों को अपने हुक्मरानों पर एतमाद नहीं रहा था। इनका मुतालबा ये था कि इन पर कम टैक्स लगाए जाए और इनकी हिफाजत की जाए। क्योंकि हुकूमतें इन दोनों बातों में नाकाम हो गई थी, इसलिए शहरों के रहने वाले फ़ातहीन से अमन के मुआहदे करके ख़ुद को इनके हवाले कर रहे थे। इसके मुकाबले में देहातों में ज़मींदारों का तसल्लुत था। इनको शहरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और इनका मफाद अपनी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ में था, इसलिए इन लोगों ने भी हमला आवरों का मुकाबला नहीं किया। शाम और इराक़ के लोग चूँकि अरबी बोलने वाले थे, इसलिए जब अरब हमला आवर आए और उन्होंने फ़तह हासिल कर ली तो उन्होंने अपनी वफ़ादारी को तब्दील कर लिया और फ़ातहीन के साथ हो गए।